کریں جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. آج کا یہ ڈسکشن جو ہے یا پروگرام جو ہے درس قرآن ایک یاد دہانی ہے اس چیز کے لیے کہ کامیابی کا کیا مطلب ہے. آخر قرآن مجید میں کامیابی کا لفظ جو ہے وہ 26 دفعہ استعمال ہوا ہے. فاز فوز الکبیر، فوز المبین، فوز العظیم. بڑی کامیابی ہے، کھلی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس کامیابی کو سامنے رکھیں اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو کامیابی کہا. یہ نہ ہو کہ ہمارے ڈیفینیشن کامیابی کی مختلف ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کچھ اور ہو. کیونکہ اللہ کی کامیابی کا انحصار تو اس پہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اسکول میں اچھے نمبر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا. پھر یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے تو کامیاب ہو گیا. جاب مل جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، گھر بار چل پڑتا ہے تو کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے. جب موت ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ جب آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں اچھا جی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے. ادھر آ جائیں آپ. تو یہ جو ہے جو آخر پہ جب آنکھیں بند ہو گئیں اور جب اس کے لواحقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دعا کریں اس کی مغفرت ہو جائے، تو اصل میں تو وہ مطلوب ہے. کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ تو ایک دارالامتحان ہے. اس وقت جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی دی ہے، 20 سال ہے یا 40 سال ہے یا 100 سال ہے، تو اس کے مطابق جو ہے اس کے آخر پہ تو دیکھا جائے گا نا اس پیریڈ کے بعد کامیابی کا کیا مطلب ہے. کیا کامیابی ہمارے ممتحن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ ممتحن تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جنہوں نے ہدایت نامہ بھی ہمیں بھیج دیا، یعنی قرآن مجید. پھر ہدایت کے مطابق ہدایت سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. مختلف نبی آئے اور آخری نبی جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم ہے. کتابیں بھی آ گئیں اور آخری مکمل کتاب جو ہے قرآن مجید ہے. پھر یہ بھی کہہ گیا کہ ہاں بھائی اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن مجید پہ مکمل اس کا علم حاصل کرو اور عمل کرو. و اطیع الرسول، اور جو کہ رسول نے تفصیل دی ہیں اس قرآن کی اور جیسے زندگی گزاری ہے، جیسے صحابہ کرام کو دین سکھایا اس پہ عمل کرو. تو یہ سارا کرائٹیریا جو ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جیسے صدیقین، شہداء اور صالحین جو ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا، ان پہ انعام کیے گئے. بس ہم کہتے ہیں اس طرح کی زندگی چاہیے، ایسی زندگی جو ہم الحمد شریف میں بار بار جو ہے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی ہمیں عطا فرما، ان لوگوں کی زندگی عطا کر جس پہ تو نے انعام فرمایا. تو ہماری کامیابی جو ہے وہ کی تعریف کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ کے سامنے رکھا، ڈگری، جاب، تنخواہ. آپ سعودی عرب آ گئے یا امریکہ برطانیہ چلے گئے، اچھی سیلری مل گئی، اولاد، روپیہ، بلڈنگ، گاڑیاں وغیرہ، عہدہ، اور اس کے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر طاقت جو ہے، پاور جو ہے، جب آپ کی ضرورتیں پیسے کی پوری ہوتی ہیں تو پاور بندہ مانگتا ہے. اور پھر آخر پہ سب انسان جو ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہونی ہیں. اور جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا جو ایک معین وقت ہے ہر بندے کے لیے، تو اس وقت موت کے وقت جو ہے کامیابی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟
تو قرآن مجید میں جو 26 دفعہ آیا کامیابی کا مطلب، اس میں سے 6 دفعہ جو ہے سورہ تغابن، بروج، جاسیہ، دخان، فتح اور مومنون میں جو کامن باتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ اللہ پہ ایمان لائے، رسول اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، قرآن پہ ایمان لائے اور اس پہ عمل بھی کیا، یہ سب ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو، اور دنیا میں جو بھی آدمی نے آپ کا کوئی ٹانٹ کیا، آپ کو تنگ کیا، اس کا آپ نے پیشنس لی، صراط مستقیم پہ رہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں اللہ نے کہا کہ سکینت عطا کروں گا، اطمینان قلب۔ آخرت میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دوبارہ موت تو نہیں آئے گی، اور اللہ کی رحمت سے اگر اللہ کی رحمت ڈھانپ لے تو جنت میں داخلہ ہوگا اور جہنم سے نجات ہوگی۔ تو یہ اس کے نتائج ہیں، اس چیز کو پھر کامیابی کہا گیا، ان سب چیزوں کو۔ لیکن دنیا میں جو اس کے اعمال ہیں وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور عمل صالح ہے، اس میں استقامت بھی ہے۔ اب قرآن مجید میں اس کے علاوہ جو انڈیکیٹرز آئے ہیں مختلف، وہ کیا ہیں؟ آج اس محفل میں مختصر سی بات کریں گے، کیونکہ رات کا ایسا وقت ہے کہ نیند بھی جلدی آنے لگتی ہے، اس لیے ایک ریمائنڈر کے طور پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ میں آیت 71-72 میں کہا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ کس چیز میں رفیق ہیں؟ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نماز کا، زکوٰۃ کا انتظام کرتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول کا کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ جو میں آپ کے سامنے ایشوز، پوائنٹس رکھوں گا، اس میں خود اپنے آپ کو ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو ہم توجہ کریں، کیونکہ اکثریت جو ہے ہمارے سے، اب ہم کوئی غلط کام دیکھ رہے ہوں تو ہم اسے ٹوکتے نہیں ہیں، خواہ ہمارا نقصان ہو یا فائدہ ہو، بے حس ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے نہی عن المنکر کی، یہ بہت ہی ڈینجرس ہے، اس لیے کہ کہا گیا کہ سب سے پہلی درجہ یہ ہے کہ آپ اسے زور بازو سے کوئی غلط کام ہو تو روک دیں۔ آپ میں اتنی طاقت ہو، آپ کے ریسورسز ایسے ہوں، نہیں تو کم از کم گفتگو تو ضرور کریں اس سے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں، یہ تو پتہ نہیں ایگزٹ لگا دے گا، یہ جاب چلی جائے گی یا لڑ پڑے گا، کیا ہوگا، تو کم از کم دل میں تو برا بھلا کہیں اسے۔ تو دل میں برا بھلا کہنے کی تو کیفیت ہونی چاہیے جیسے ایک پریشر کوکر ہوتا ہے، اندر کوڈ سڑ رہا ہے، بول رہا ہے، لیکن باہر آپ کو کچھ لگ رہا، بڑا سکون ہے اس میں۔ لیکن اگر یہ جو کیفیت ہے جب دل جو ہے بڑا کوڈ سڑ رہا ہو کسی چیز پہ، کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو، حالات ایسے نہیں ہوں، تو ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس ٹھیک ہے یار کر رہے ہیں، اب کیا کریں، اور چلیں آگے چل پڑیں، تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے نہی عن المنکر کو اپنے گھر سے، اپنے قریبی دوستوں سے، رشتہ داروں سے، جن کے ساتھ بیٹھ کے پھر چائے پانی پیتے ہیں، دعوت پہ بلاتے ہیں، کھانے پہ جاتے ہیں، ان تک تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھی یہ بات صحیح نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو بات غلط ہے۔ ہم لوگ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بس بچے چھوٹے ہیں کس طرح خوش رہیں، ان کے جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ بچے بڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھے نمبر آئیں، اچھے گریڈ ہیں، اگلی کلاس اس سے اگلی کلاس، کوئی تھوڑا بہت یاد کر لیں، تھوڑی سی نماز پڑھ لیں، کچھ اور کر لیں، لیکن اصل فوکس ہوتا ہے کہ نمبر، گریڈ، چیزیں، یونیورسٹیز اور آگے اور آگے۔ تو یہ جو نہی عن المنکر ہے یہ بہت ہی مسنگ ہے، اس پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں اپنے آفیسز میں دیکھتا ہوں کہ میٹنگز ہوتی ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، لوگ میٹنگ میں، سارے لوگ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی تو بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، اللہ کی کام بعد میں ہوگا، اور یہ میٹنگ چلتی رہے گی، کوئی نہیں دوسری نماز، تیسری نماز، چوتھی نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ تو ترجیح جو ہے نا ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ بہت آسانی سے ہم میٹنگ کو ایسے اسکیجول کر سکتے ہیں، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو۔ اسی طرح نماز کا حال ہے۔ اطیع اللہ و اطیع رسول میں تو ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کا علم ہو، قرآن کا مطالعہ ہو، یہ تو جانیں کہ
اطاعت کیسے کریں گے اللہ کی اگر قرآن پڑھا ہی نہیں، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ذہنوں میں آرڈرز ہی نہیں آئے، بیٹھے نہیں تھے۔ دوسرا سورہ صفات کی آیت نمبر 51 سے 60 تک ایک کہا گیا ایک اور کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ برے دوستوں سے بچتا رہا اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ جنت میں جب جائے گا ایک آدمی بچتا رہا، کہے گا وہ ایک ہم نشیں تھا میرا ساتھی، وہ مجھے کہتا تھا اسے تو آخرت بھی بڑا شک تھا، تو اب وہ کہاں ہے؟ تو وہ وہاں سے جھانک کے دیکھے گا، جہنم میں وہ بندہ نظر آئے گا، کہے گا اللہ کا شکر ہم اس کے ساتھ نہیں لگا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ صحبت کیسی ہے آپ کی فرینڈشپ کیسی ہے؟ ایک ہے جاب میں کون ہے ساتھ، مجبوری ہے آپ کی، کون کہ آپ کا کلیگ بنا، باس بنا، نیچے اوپر بنا، لیکن دوستی کس کے ساتھ ہے، وقت کس سے گزارتے ہیں، یہ آپ کی مرضی آپشن ہے۔ اور اس کے ہاں اس سے لوگ جو آخرت میں گئے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو کامیابی یہ بھی ہے کہ صحبت جو ہے اپنے سے بہتر نیک لوگوں کی اختیار کی جائے، برے لوگوں سے بچا جائے جو کہ لہو و لعب میں لے کے جاتے ہیں، جو شیطان کے اعلی کار ہیں، اور شیطان انسان ہے جو کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا اور اسے گمراہی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ جو آخرت میں شک ڈالیں چلیں یار سب چلتا ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا، اس سے بچنے کی کوشش، ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ کے احکام پہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ۔ لہٰذا ایسے لوگ جو شک ڈالتے ہیں، کئی دفعہ ہم لوگوں کے دلائل کا، شکوک و شبہات کا جواب نہیں دے پاتے، علم کی کمی بھی ہے، یقین کی بھی کمی ہے، لیکن ایسے لوگوں سے بچا تو جا سکتا ہے کیونکہ ہمارا آپشن ہے، ہم نہ ایسی صحبت جو اختیار کریں۔ تو یہ دوسرا ایک انڈیکیٹر ہے، یہ بھی ہمارا اپنی مرضی ہے، اس میں کچھ دو رائے نہیں ہے۔ بچوں کے لیے تم کہتے ہیں کہ بری صحبت نہ ہو، لیکن بڑوں پہ بھی اس کا ویسے ہی اثر ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اور انکانشیس طریقے سے، پتہ بھی نہیں لگتا، آہستہ 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 بندہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ سورہ مومن میں ایک اور بات بڑی اہم کی گئی ہے جس کا قرآن میں بہت تذکرہ کیا گیا کہ جن لوگوں نے توبہ کی یا تیرا رستہ اختیار کیا۔ توبہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی یعنی کہ روشنی کی امید ہے یہ کہ غلطی تو کسی سے بھی ہوتی ہے، اگر ہم اپنا احتساب کریں روزانہ کہ کیا کام ہے جو آج اللہ اس کے رسول کے مخالف کام کیا، اور پھر ہم توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب بیک ٹو اسٹینڈرڈ، ہاں یہ غلط ہو گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، درمیان میں کوئی پادری نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کنفیشن کرنی ہے، ہم صرف یہ کہیں کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے، بیک ٹو اسٹینڈرڈ جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، مجھ سے چلنے کی بہترین کوشش کریں گے، یعنی بالکل کوئی اس میں ڈیویشن نہیں ہے، جو کہا ہے اللہ نے ویسے ہی کام کرنا ہے۔ تو جس نے توبہ کی اور تیرا رستہ اختیار کر لیا، چھوڑ دیا اس نے اپنے نفس کو، دل کو سے لگا لیا، سچی توبہ، یہ نہیں کہ لپ سروس ہے، یہ تو توبہ کا معاملہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لہذا جن لوگوں نے توبہ کی ہے تیرا رستہ اختیار کیا، تو انہیں خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ ان کی بیوی اور اولاد اور والدین جو ہے اگر وہ بھی کسی قدر اچھے اعمال کرتے ہوئے اللہ کا رحم و کرم ہوا ان پہ، تو وہ ان سب سے ان کی ملاقات ہوگی جنت میں، سب کو اکٹھے ملا دیا جائے گا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اس پوری فیملی کی۔ تو کیا ہم اپنی فیملی کے لیے محنت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کو کہ نہیں مجھے اپنی بیوی سے اور بچوں سے والدین سے محبت ہے تو میں پوری کوشش کروں، جیسے سورہ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان کے بعد ایسے عمل اور اپنے انٹریکشن ہم اس طرح سے کریں کہ انہیں آگ سے بچا سکیں۔ لہٰذا انڈیفرنٹ رہنا کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یار ابھی بچہ بڑا ہو گیا کیا کہیں، کل کو منہ کو آ جائے گا، فلاں ایسے ہو گیا تو پھر کیا کریں۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایکشن کیا لیا اس کے لیے، اگر نہیں لیا تو یہ محبت جو ہے نا بالکل دھوکہ ہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو محبت تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گھر میں جو بھی اہل خانہ ہیں، پیرنٹس بھی ہیں، فیملی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کسی بھی ایج گروپ کے ہیں، ان کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ ہم سب اکٹھے جنت میں جا سکیں۔ یہ آبجیکٹو گھر والوں کے سامنے رکھیں تو صحیح کہ ہم سب جنت میں اکٹھے جانا چاہتے ہیں، کیسے جائیں؟ کچھ ایک مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ کے ریویو کریں، لوگ ایک دوسرے کو رائے دیں، بتائیں کہ یہ کرو یہ نہیں کرو،
آپ کہیں کہ میرے تو فجر پہ جاگ نہیں آتی تو وہ کہیں اچھا میں جگایا کروں گی، اور وہ کہے کہ میرے سے میں تو اپنے غلطی میں کبھی زبان سے ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، کوئی بری الفاظ ہیں، کوئی اور چیز ہے، تو یہ ایک دوسرے کو یاد رہنے زبان کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ سورہ لہذا توبہ جو ہے نفس کا محاسبہ بھی ہے، لیکن لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے، کیوں ڈیفر کرتے ہیں، یہ منافق کی نشانی ہے اصل میں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہیویئر کا جو ڈفرینس ہے یہ بتایا کہ جب غلط کام ہوتا ہے تو منافق کہتا ہے بس جیسے مکھی بیٹھی ہے ناک پہ اڑا لوں گا، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، اور مومن کہتے ہیں جیسے پہاڑ اس کے سر پہ آ گیا۔ وہ تو جتنی جلدی جو ہے بیک ٹو اسٹینڈرڈ جو ہے، جیسے بچے سے ماں ناراض ہو جائے تو جب تک اسے وہ منا نہ لے، کچھ نہ کر لے، تو وہ اس طرف اسے چین نہیں آتا، وہ کیفیت رہتی اس کی۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ہیں وہ تو فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں بتایا گیا، جو سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے توفیق بھی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے، ہم سب جو ہیں روزانہ گزرتے ہیں، سورہ نور کی آیت 51-52 میں ہے کہ جب اللہ کے جو بھی زندگی کے معاملات ہیں، کہ جب اللہ کے رسول کی طرف وہ بلائے جاتے ہیں، جو مقدمے لے کے جاتے ہیں، اپنے معاملات لے کے جاتے ہیں، تو پھر یہ کہ وہ بلائے جائیں تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اپنے زندگی کے تمام معاملات کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے میں، خواہ ان کا نفع ہو، خواہ وہ نقصان ہو، کچھ بھی ہو، انہیں اطمینان ہوتا ہے اس میں۔ وہ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، زندگی کے کیسے ڈیلنگز کرنی ہے، آپ نے کس کو پیسے دینے ہیں نہیں دینے ہیں، کس کی ہیلپ کرنی ہے نہیں کرنی ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ ہر چیز میں دیکھیں، نہیں حکم پتہ تو اہل علم سے پوچھیں، اہل ذکر سے پوچھیں، لیکن یہ کہ جو کچھ بھی ہو اس کے مطابق پھر ہم اپنے مقدمے کو شریعت کے مطابق حل کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ابھی آپ کے اچھا اللہ کے رسول نے تو نہیں بلایا، ہاں اللہ کے رسول نے سنت چھوڑی ہے نا، اور قرآن چھوڑا ہے نا، تو آپ کسی بھی صحیح عالم دین کے میں شریعت کے مطابق چاہتا ہوں مجھے اس چیز کا مسئلے کا بتایا جائے اور میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ دور کیا جانا ہے، ہمارے 90% جو ہیں شادی بیاہ کے جتنے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شریعت کا دخل نہیں ہے، بس وہ مرضی ہے، میری برادری ہے، جیسے لوگ دنیا کہتی ہے میں ویسے کام کر رہا ہوں۔ اب وہ جہیز ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ لینا دینا ہے، بے شمار اس میں کام ایسے ہیں۔ لہذا اپنے معاملات ہم اطاعت کریں اللہ اس کے رسول کی، اور خوشی خوشی اللہ کے فیصلے کو، شریعت کے فیصلوں کو قبول کریں۔ اس میں کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود اس معاملے کو حل کرنا ہے، ہماری آخرت کے دار و مدار ہے اس پہ۔ آگے سورہ انعام میں کی آیت نمبر 16 میں جو شرک سے بچتے رہے اور صرف اللہ کو ولی مانا، جو شرک سے بچتے رہے اور صرف اللہ کو ولی مانا۔ ہم رزق کے معاملے میں تو دیکھتے ہیں، ہم دفتر میں اپنے باس کو ہر الٹے سیدھی کام کے لیے تو عزت و منتشا، عزت کہتے ہیں کہ اس نے عزت کرنی ہے، کہ اس نے عزت کرنی ہے، عزت تو ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ اولاد مانگنے کے لیے، اولاد کو پاس کرانے کے لیے، اولاد کی چیزوں کے لیے پھر دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ سوچیں کہ نہیں ہم تو نہیں دیکھتے، تو دیکھیں پاکستان میں میں مثال دوں گا تو قبروں پہ کتنے لوگ لاکھوں کے قریب جاتے ہیں، کروڑوں کا چندہ وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے، ماتھے لوگ وہاں پہ ٹیکتے ہیں۔ وہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شرک ہی کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو جا رہے ہیں کہ اس کے بغیر بھی، جو ہم میں جو مثالیں دے رہا ہوں وہ تو ادھر ادھر آپ کو اپنے کاموں میں بھی نظر آئے گا۔ سوچتے ہیں یہ خوش ہو جائے گا تو میرا رزق بڑھے گا، آج یہ ناراض ہو گیا تو رزق میرا کم ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا تو ایسے ہو گیا۔ رزق تو اللہ کی طرف سے، اسباب اختیار کریں، طریقے اختیار کریں، لیکن اس کے مطابق جو ہے یہ سوچیں کہ رزق اللہ خیر الرازقین، تو عز و من تشاء تذل و من تشاء۔ آگے جو ہے سورہ آل عمران کا ایک ریفرنس ہے 185، مل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور، دنیا تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ تو کیا دنیا میں ہم نے دل تو نہیں لگا لیا کہ دنیا کی ساری جو ایفرٹ ہے ساری
وہ بس یہی ہے کہ دنیا میں ترقی، گاڑی، چیزیں، پیسہ، پاور، اور پھر یہی نہیں اپنے لیے ایسی ایسی خبریں ہمارے پاس ہمارے لیڈرز کی بھی اور اپنے بھی، جو کہ ساری کوشش جو ہے اس چیز کے لیے ہے کہ بس اور پیسہ، یہ پتہ بھی نہیں کتنا ہو گیا، پھر اور آ جائے اور آ جائے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہاں سعودی عرب میں رہتے ہیں تو کہا اچھا چلیں آج سڑک ٹھیک کروا دیتے ہیں، یہ مدرسہ بنوا لیتے ہیں، کچھ مسجد بنا لیتے ہیں؟ نہیں، یہ کام تو اپنے ملک میں کریں گے۔ تو دنیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے اس طرح ایک مسافر ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے تو آگے نکل جاتا ہے۔ دنیا تو دل لگانے کے لیے نہیں ہے، ایگزامینیشن روم ہے یہ۔ اللہ نے کہا کیسے صبح سے رات تک انسٹرکشن ہے، کیسے اپنے وقت پاس کرنا ہے، کیسے ریسورسز لگانے ہیں، کیا کچھ کام کرنا ہے۔ تو کیا ہم اس طریقے سے کیا دنیا اور اپنی دعائیں تو دیکھیں ذرا، خواب وہ عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، یا ویسے جو مانگتے ہیں، کوئی بونس کی دعا ہوگی، کوئی رشتے کی دعا ہوگی، کوئی داخلے کی دعا ہوگی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کتنی دعائیں اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کے احکام کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کر سکیں اور ہم اجتماعی جد و جہد کر سکیں، دین کو اپنے گھر میں نافذ کر سکیں، دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ ابھی وہ پاکستان میں وہ ایک ہمارے لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ وہ مدینہ کی ریاست کے طور پہ سسٹم چلنا چاہیے، تو لوگوں نے مذاق اڑایا، مدینہ کی ریاست لیے پھرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک تھا کہ نہیں ہے، لیکن مدینہ کی ریاست میں لوگوں کو ٹھیک ہونا تھا، وہ رشوت کو چھوڑنا تھا، جھوٹ کو چھوڑنا تھا، چکر چلانے چھوڑنے تھے، کام طریقے سے کرنا تھا، یہ سارے اخلاق کو ٹھیک کرنا تھا، ڈیلنگز کو ٹھیک کرنا تھا۔ ایک ہے کچھ کام حکومت کے ہیں، 90% کام تو لوگوں کے اپنے ہیں سارے کے سارے، لیکن وہ ہم نے کہا نہیں وہ کرنا ہے تو وہی کرے گا، اور اس کو جوک بنا لیا ہم نے۔ لیکن توفیق تو دے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسے بھی دے جو بھی کوئی کام کرتے ہیں کہ وہ اس نظام کو ٹھیک کریں تاکہ اللہ کی حدود قائم ہوں، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں تاکہ ہم مدینہ کی ریاست میں رہنے کے اہل تو بن سکیں سارے کے سارے۔ تو یہ دنیا میں جو دل لگانا ہے اور ساری ایفرٹ کو کرنا ہے، اس میں اپنی دعا کو ذرا غور سے سنیں کہ کیا کچھ ہم مانگ رہے ہیں دنیا کے لیے۔ دنیا میں ہی رہنا ہے، اسی سے آخرت کو کمانا ہے، لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اگر ہم گزاریں تو تبھی تو آخرت میں اس کے کوئی مارکس ملیں گے۔ لیکن اگر دنیا اس چیز کے لیے کہ بس دنیا ہی دنیا اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی تو کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گی، خالی ہاتھ ہی آئے تو خالی ہاتھ ہم نے چلے جانا ہے۔ لہذا دنیا تو ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ آگے جو ہے سورہ حشر میں ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریمائنڈر دیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ کہا گیا کہ جنت والے دوزخ والے ایک طرح کے نہیں ہو سکتے، اور یہ کہا گیا کہ جو اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں اپنا نفس آپ کو بھلا دیا۔ اب یہ کتنی بنیادی چیزیں ہیں، یہ کسی حکومت نے کام تو نہیں کرنا، خود ہی کام کرنا ہے۔ میں اللہ کے احکام کو چھوڑ دوں گا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ قوت فیصلہ جو ہے کیا میرے لیے ٹھیک ہے اور کیا میرے لیے غلط ہے، وہ میری پہچان جو ہے وہی پاگلوں کی طرح کی ہو جائے گی۔ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا میرے لیے ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ میں ایسے فیصلے کروں گا، ایسا کرائٹیریا دنیا میں یوز کروں گا، خواہ وہ رشتہ داریاں ہیں، خواہ پیسے کا کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، بے شمار کام ہے جو کہ سارے کے سارے غلط ہوں گے، میرا نقصان ہوگا اس میں۔ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے آپ کو اپنا نفس ہی بھلا دیا کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔ کبھی کمپیئر تو کریں کہ کیا میرے اعمال کیسے ہیں، کیا جنت میں جانے والے اعمال ہیں کہ دوزخ میں جانے والے ہیں، سورہ مومنون والے ہیں کہ منافقون والے ہیں۔ قرآن مجید میں تو مومنون کا بھی ذکر ہے، مومن کے طریقے کار کیا ہوں گے، اور منافق کا کام کیا ہوگا اور کافر کا کام کیا ہوگا۔ تو ہم کافر کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس کبھی دل ہمارا مسجد میں تو نہیں اٹکا ہوا کہ اگلی جماعت کا خیال ہو، جیسے کہ اور یہ ہے کہ ہم جھوٹ کتنا ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے جو کہ منافق کی پہلی صفت ہے۔ تم یعنی پاکستان میں تو ابھی یہ کیفیت ہے کہ کوئی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ کے بغیر بھی زندگی چلتی ہے۔ اب کسی سے پوچھ لیں، 2 دکاندار ہیں، ایک 10 روپے کی چیزیں دے رہا ہے،
20 روپے کی چیز دے رہے 50 کی دے رہے. خالص چیز کا ڈھونڈنا ہی غلط ہے. سب اس پہ اللہ کی قسم بھی کھا رہے ہیں. یہ عام ہمارے بہن بھائی دوست احباب ہے نا سارے, وہ ہمارا معاشرہ ہے نا سارے کا سارا. اور وہی چیز یہاں پہ ہے. ہمارے ملک کی پہچان ہی یہاں پہ 2 نمبر کام کے اچھے لوگ کام کرتے ہیں, لیکن ملک کی اجتماعی پہچان 2 نمبر ہے. کہ یہ آدمی بس یہ اس طرح ہی ہے, یہ کچھ نہ کچھ چکر چلائے گا, غلط کام کرے گا. آپ کی ہماری انٹیگریٹی, کتنے ہم میں سے لوگ جو آ گئے یار ایسے اچھا آپ کا اخلاق اور کردار ہے, تو مجھے اس طرح کے اپنے ساتھ کے 5 آدمی تو لا دو اپنے ملک سے, اتنے اچھے اخلاق والے. میری اچھا لوگوں کی ضرورت ہے ہر کمپنی کو. کبھی کسی نے کہا آپ کو؟ ابھی تو کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے جو امپلائر ہیں وہ تو ہندوؤں کو اور فلپینوز کو اور دوسرے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ یہ عمرے کی چھٹی نہیں مانگے گا تو نماز کی چھٹی نہیں مانگے گا. میرے ساتھ تو خود یہ کئی دفعہ واقعہ ہو چکے کہ وہ خود کہتا ہے کہ ویسے ابھی شٹ ڈاؤن ہے تو آپ کو بندے نہ بھیج دینا, آگے زور آئے گی تو اثر آئے گی, پھر کام ہی نہیں کریں گے لوگ. وہ کہتے ہیں اس لیے بھی ہے کہ جیسے بھی اذان نہیں ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں نماز کے لیے اور وقت ضائع کرتے ہیں. یعنی ان کا 2 نمبری کام جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. تو یہ چیز جو ہے ولتنز نفس ما قدمت لغد جو ہے کہ کل کے لیے کیا کیا, اپنا احتساب ہے. کیا میں مسلمانوں کے کام آج کیے کہ نہیں؟ سوتے ہوئے تو سوچے نا کیا کچھ غلطیاں کی تاکہ میں اپنا احتساب کروں اور اپنے آپ کو ٹھیک کروں. اگر میں نہیں کر رہا ہوں اور اللہ نے حکم دیا ہے نا, اللہ نے رہنمائی کی ہے نا یہ تو, کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے عمل جنت والے ہیں کہ دوزخ والے ہیں. تو یہ لہذا ان کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کامیابی کی, جو اپنا احتساب کرتے ہیں, جو جنت والے کام ہیں وہ کرتے ہیں, اور جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. ان سب کے لیے جو ہے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے. اگر سورہ مائدہ میں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ نفع دیتی ہے. جو سچوں کو سچائی جو ہے یعنی جھوٹ جو ہے قول اور فعل سے توبہ کرنا, یعنی آپ کی میری زبان پہ جو انٹیگریٹی ایسی ہو, کسی نے کہا تو 100% ایسا ہی ہوگا. یہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا, اس کے منہ سے جھوٹ کا لفظ نہیں نکلتا. اور جھوٹ یہ نہیں کہ میں کسے اچھا سمجھ رہا ہوں. حق کیا ہے؟ حق قرآن و سنت ہے, لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ کیفیت جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کے لیے اجر بھی دیا گیا ہے. اور آخرت میں تو پھر وہی ہے کہ جو آدمی جو دنیا میں صحیح کام کرتا رہا اور اس نے سچ کا اور حق کا ساتھ دیا, تو سمجھے اسی کے لیے جو ہے کامیابی کی امید ہے. تو یہ ہمارے عمل جو ہے, ہمارا جھوٹ سے پرہیز جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے, لہب اور لغب چیزوں سے دوری اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ لوگ قسم کھا سکیں کہ نہیں یہ مسلمان ہے, نہیں ایسا نہیں کر سکتا. یہ جو کیفیت ہے, یہ تو کریکٹر ہے جو خاموش دعوت کے لیے ضروری ہے. میرا اور آپ کا کریکٹر ایسا ہو, یہ چیز جو ضروری ہے اس چیز کے لیے. اور جو ہے ایسا صادق ہے تو اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے لیے بھی کامیابی کی خوش نوید جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے. سورہ احزاب کی آیت 71 میں قولوا قولا سدیدا, ٹھیک بات کیا کرو. ٹھیک بات کیا کرو, کیا بات کرنے میں بھی کچھ ہوگا؟ ہاں, بات کا مطلب ہے زبان کے گناہ جو ہیں, غیبت ہے, چگلی ہے, بہتان ہے, طعنے ہیں, بد زبانی ہے, نوحہ جو ہے کرنا ہے, غلط باتیں کرنا ہے. اور روحانی گناہ بھی ہیں, اس میں حسد ہے, کینہ ہے, تکبر ہے, بے شمار ایسی چیزیں کہ ساری کی ساری ہیں. کہ یہ جو ہے ٹھیک بات جو ہے وہ حق کی بات جو ہے کرنا, یہ اس کے لیے بھی خوشخبری دی گئی ہے. تو اس کے لیے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے گناہ جو ہے معاف کر دے گا, آپ کی جو غلطی ہیں اسے سمیٹ دے گا سارا, اور اسے اچھائیوں برائیوں کو اچھائی سے بدل دے گا. تو یہ چیز بھی یہ بڑی ضروری ہے. اب اس میں بھی کسی حکومت کا کوئی دخل نہیں ہے, کسی نظام کا کچھ نہیں ہے. یہ تو میرا اور آپ کا اخلاق ہے, اپنا کردار ہے سارا. ہمیں صحیح مسلمان ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھے ہیں, جو جنت کی خوشخبریاں ہیں, وہ ہمارے پہ لاگو ہو سکیں, ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو سکیں. سورہ نساء میں آپ کو پتا ہے کہ وراثت کے احکام دیے گئے ہیں. آیت 12-13 میں
ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے جو وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں حدود اللہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کل تو پاکستان میں خواتین ایک تو وراثت کے سرٹیفکیٹ لینے میں مہینوں سالوں لگ جاتے تھے، اب سنا ہے کہ نادرا سے 15 دن میں آنے لگا ہے، لیکن اس کے بعد وہ تو وراثت ہی تقسیم نہیں ہوتی، پھر لڑکیوں کو وراثت دی نہیں جاتی ہے، پھر ٹرسٹ کبھی بنا دیا جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہم پھر اس میں کہتے ہیں نہیں یہ تو تھوڑی سی رقم، اس کا کیا تقسیم کرنا تھا، اس کو یہ کرتے ہیں۔ وہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہی کچھ فیصلے کر دیتے ہیں سارے۔ تو جو وراثت کے احکام ہے اسے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ سمجھنا بھی، کون سا گھر ہے جسے موت نہیں آتی؟ مجھے کتنے لوگ ہیں جو جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ حکم ہے وراثت ایسے تقسیم ہوگی، یہ کیوں نہیں اس کا حصہ، اس کو نہ حصہ ملے اس کے لیے کوئی کھڑا ہو کہے کہ اس کا حصہ اسے ملنا چاہیے۔ یہ جو چکر بازی نہیں چلے گی، وراثت کے مطابق احکام ہوں گے اور ہم اس کے لیے کھڑے ہوں، اس لیے کہ دین ہمارا ہے، حکم ہے، اور اگر ہم آنکھیں بند کر لیں کہ ٹھیک ہے ہوتا ہے تو ہونے دے، تو ہم بھی اس کے اندر ویسے شریک ہیں سارے۔ آگے جو ہے سورہ توبہ جو ہے اس کی 2 آیتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ اللہ نے ہی مال دیا ہے، اللہ نے جان دی ہے، ہم تو خالی ہاتھ ہی آئے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کتنے دن کی زندگی دی ہے اس کے مطابق ہی تو دیکھنا سارا۔ تو ایسے لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے مارتے اور مرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ پختہ ہے، وہ سب سے زیادہ عہد پورا کرنے والا ہے۔ اور اسلام اور ایمان جو ہے ایک عقیدہ نہیں ہے کہ بس ایک مجھے نالج مل گیا، بلکہ ایک کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ یہ ہے کہ اپنی فری ول کے ساتھ اور اپنی فریڈم آف چوائس کے ساتھ انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ میرا نفس اور میرا مال جو اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کے طریقے کے خرچ میں نے کرنا ہے۔ تو یہ اگر کیفیت ہے تو ہم تو صرف اپنے مال کے اور اپنے نفس کے امین ہیں، کسٹوڈین ہیں، مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی نے جان دی ہے، اسی نے مال دیا اور اسی نے واپس لینا ہے، تو اسے اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ آخری جو بات ہے اس میں وہ ہے 4-5 جگہوں پہ جو ہے وہ جہاد کا حکم ہے اس میں، لیکن جہاد کا جو حکم ہے اس میں یہ سوچیں کہ شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہیں یہ تو ساری تربیت ہے ہماری اور اس عہد کی یاد دہانی ہے، لیکن اکثر مقصد جو ہے وہ جد و جہد ہے۔ اور دیکھیں ہمارا جو علم استعمال ہم حاصل کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں اور جو اپنی جان کھپاتے ہیں، اس کی تو طریقے حکومتیں مقرر کرتی ہیں کہ ایسے ایسے آپ کا علم ہم استعمال کریں گے، یہ اس کی کمپنسیشن ہے۔ حکومت ہی مختلف قسم کے ٹیکس وغیرہ لگاتی ہے، حکومت ہی بے شمار خرابیوں کی بنیاد بھی ہے، لیکن انسان جو ہے اس لیے کہ انسان پہ انسان کی حکومت ہے، لیکن انسان پہ جب اللہ کی حکومت ہوگی جیسے کہ ہونی چاہیے تو پھر کیا ہوگا کہ تمام احکام جو ہے اللہ کے احکام کے مطابق ہی خرچ کریں گے۔ لہذا تربیت جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیک نفس ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں، اللہ کے غلام ہوں، دوسروں کو بھی اللہ کے غلام بنائیں۔ تو یہ مقصد کیا جہاد کا، جد و جہد کا، اسے بھی سمجھنے ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ جد و جہد کے جتنے بھی احکام ہیں یہ ایک ذات کام نہیں کر سکتی، یہ ایک سوسائٹی کا کام ہے، یہ مل کے کام کرنے کا کام ہے۔ جد و جہد جو ہے تبھی ہوتی ہے کہ کسی کام کی بھی آپ نے ایفرٹ کرنی ہو، جیسے کمپنی بناتے ہیں تو اسی طریقے سے جد و جہد کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہو اور وہ مل کے وہ کام کریں۔ تو جو مل کے کام کریں گے تو یہ تاکہ اللہ کا نظام جو ہے دنیا میں فلاح کا جو طریقہ کار ہے وہ نافذ کیا جا سکے، اور اس کے لیے ریسورسز اور قوتیں استعمال کریں، اور تاکہ یہ زبان سے اور قلم سے لوگوں کے نقطہ نظر کو بدلنا اور ذہنوں کو بنانا یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اس کے بعد اس راہ میں مال کو صرف کرنا بھی ایک جہاد ہے، اور اس کے بعد جسم سے دوڑ دھوپ کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ اس کے بعد یہ تلوار کے لیے غلط نظام کو بدل کر عادلانہ اسلامی نظام قائم کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ لہذا جس سے یہ ساری دوڑ دھوپ جو ہے، لیکن مقصد کیا ہوگا؟ طریقے اسباب بھی وہ اختیار کریں اور مقصد ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔
اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو. لہذا مقصد یہ ہو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ الطاغوت. جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. طاغوت یعنی طغیانی حد سے گزر جانا. مقصد ہو کہ اللہ کے قانون عدل کو دنیا میں ہم قائم کر سکیں. لہذا آج کی جو گفتگو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے سارا، جو جہاد کی آیات ہیں اس میں ایک دو باتیں میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. سورہ صف میں ہے کہ تم کو بتاؤں وہ تجارت جو عذاب علیم سے بچا لے. وہ کیا ہے؟ ایمان، اس کے بعد جہاد مال سے بھی اور جان سے بھی، تاکہ جنت کی کامیابی ہمیں مل سکے. سورہ توبہ میں ہے کہ لوگوں کا بڑا درجہ جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، جان و مال سے جہاد کیا. پھر سورہ توبہ میں جو صاحب مقدرت لوگ جن کے پاس ریسورسز ہیں اور وہ شریک نہ ہوں تو ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا گیا کہ وہ جان اور مال جو ہے اللہ کے راستے میں نہیں لگا رہے. اور اسی طرح سورہ توبہ میں یہ ذکر ہے مہاجرین اور انصار کا کہ وہ لوگ جو راست بازی میں ان کے پیچھے آئی، نہیں ہم سارے لوگ بھی اللہ ان سے راضی ہوا، انہوں نے جہاد کیا جان مال سے اور قلم سے اور زبان سے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا چیز سکھاتی ہیں کہ یہ ساری جو ایفرٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مل جل کے کوشش کی جائے اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنے کے لیے، دعوت کو عام کرنے کے لیے، قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے، سنت کو سمجھنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے. ہم سارے جو اپنے گھروں کے چلانے والے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو دین کے مطابق چلانے کے لیے، اور اس کے بعد دین اپنے احباب اور دوستوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اور اس کے لیے عملی جد و جہد کرنے کے لیے. صرف دعوت جو ہے تو ایک بنیادی سی سٹیج ہے، لیکن دین کو قائم کرنا یہ ہے کہ دعوت کے مطابق جو ہے لوگوں کے اعمال کو، لوگوں کی ترجیحات کو بدلا جائے. اس کے لیے بہترین جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کچھ باتیں جو جن پہ یہ لاگو ہوتا ہے لفظ فاضا فوز المبینہ، فاضا فوز الکبیرہ 26 جگہ پہ آیا قرآن مجید میں، اس کے جو انڈیکیٹرز ابھی وقت کے مناسبت سے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، اس کو یاد کر سکیں، زندگیوں کو بدل سکیں اور زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے گزارنے کی بہترین کوشش کر سکیں. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے احکام کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن و سنت کو پکڑنے کی بہترین کوشش کریں، اور یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ جسے رمضان کے روزے ملے اور اس میں مغفرت نہ کروا سکا وہ ناکام و نامراد ہو گیا. لہذا یہ بہترین موقع ابھی 2 ہفتے اور ہیں، اس میں بہترین طریقے سے جھوٹ کی قسم کے کام جو ہیں جس نے نہ چھوڑے اللہ کے نزدیک اس کا روزہ فاقہ ہے، راتوں قیام رات جگہ ہے. لہذا اس سے مکمل توبہ کریں منافق کی صفت سے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ صحابہ ذریۃ اجمعین.